ناظرین، ہمارے ساتھ ملک عظیم کے عظیم مذہبی اسکالر، متعدد ٹی وی چینلز پر بھی آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، عالم ابن عالم جناب عزت مآب قاری محمد علی کریمی صاحب جلوہ گر ہیں۔ حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور یہ قادری ضیائی پروڈکشن کی جانب سے یہ بڑی منفرد ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور آپ کیسی طبیعت، مزاج کیسے ہیں؟ جزاک اللہ صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہیں جی ہماری ساری ٹیم کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ تو آج کل جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ عجیب اضطراب میں ہیں، پریشانی ہے، پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی اس کو وبا کہہ رہا ہے، کوئی آفت کہتا ہے، کوئی عذاب کہہ رہا ہے۔ تو حضرت یہ جو سابقہ قومیں، ان پہ عذاب جو ان کے کیا اسباب کیا تھے کہ ان پہ اسباب آتے؟ آج تو ہم میں دیکھا جائے معاشرے میں تو کون سی برائی ہے جو نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اجتماعی عذاب حضور کی امت پہ نہیں آتا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی کیا، عدو کو بھی لیا دامن میں، کہ حضور کی رحمت اتنی ہے کہ عدو بھی جو ہے وہ بچا ہوا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایش جاوید تجھے شیدائی دوست۔ تو کہتے جو حضور کا غلام ہے وہ تو پھر اس پر جو حضور کی رحمت للعالمینی ہے اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے کہ آج اس پلیٹ فارم سے ہم سب کو مل بیٹھنے کی، اور بالخصوص جو آج کا موضوع ہے سابقہ اقوام پر عذاب کے اسباب کیا تھے، اس سے ہم انالیسس کریں گے اور ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں گے۔ آخر پہلی قوموں پر جو اجتماعی عذاب آتے رہے اس کی ریزن کیا ہے، اور آج جو ہم اگرچہ کولیکٹیولی عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے لیکن یوزلی جو آج ہمارے اوپر یہ آفت اور مصیبت آئی اور پوری دنیا اس میں گرفتار ہوئی، اس کے کیا اسباب ہیں، اور ہم قرآن و سنت کے پرسپیکٹیو میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج وہ پاک سرزمین جس طرح بھی ذکر ہو رہا تھا مدینہ منورہ کا اور مکہ مکرمہ کا، یہ وہ پاک جگہ ہیں جہاں یاجوج ماجوج بھی داخل نہیں ہو سکتے، جہاں تکلیفیں اور بیماریاں بھی نہیں آ سکتی، بلکہ اللہ کی رحمت ہی رحمتیں ہیں۔ نہ جانے ہم سے کون سی خطا ہوئی کہ آج وہ بارگاہ بھی رونقوں سے خالی ہو گئیں۔ تو یقیناً یہ حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب بھی کوئی آتا اور وہ ان سے عرض کرتا کہ فلاں جگہ آفت ہے، مصیبت آ گئی، تو آپ کہتے استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش چاہو، مغفرت طلب کرو۔ تو یہ جو توبہ ہے، مغفرت ہے، یہ انسان کے گناہوں کو بھی معاف کرتی ہے، اور ناظرین اللہ کی رحمتیں بھی لوٹ کے آ جاتی ہیں۔ پہلے تو ہم سب خشوع قلب سے اپنے دل کی عطا سے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے انسان لفظوں سے بات کرتا ہے، ایک ہے اپنے دل کی کیفیات میں ڈوب کر اور اپنے گناہوں کو آگے رکھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور معافی مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سے جو خطا ہوئی من حیث القوم، اللہ اپنے حبیب کے توسل سے معاف کر دے۔ اب ہم اگر ظاہری اسباب اور ریزن کی طرف آئیں تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی ذکر سے مراد با مفسرین نے کہا قرآن ہے، جیسے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو اسی تفسیر میں اور اسی پرسپیکٹیو میں ذکر کا معنی بعد نے قرآن سے لیا، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، اللہ فرماتا فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس پر زندگی کے معاش کو، اس کی اکنامک ویلیوز کو اللہ فرماتا ہے تنگ کر دوں گا۔ اب یہ ہمیں سب سے پہلے سبب نظر آتا ہے۔ سابقہ اقوام کی طرف دیکھیں، جناب نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، قوم انکار کرتی ہے، اللہ نے پانی میں ڈبو کر ان کو سب کو تباہ و برباد کر دیا، صفحہ 80 سے مٹا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، اللہ رب العزت نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا، پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے اور وہ اونٹنی پیدائش کے اس پروسیس سے نہیں گزری،
ایک دن وہ دودھ پانی پیتے ہیں تو قوم دودھ پی رہی ہے، اور ایک دن دوسری قوم پانی پی رہی ہے. یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں. اللہ تعالیٰ نے ان عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا. اسی طرح پہلی قوموں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ملاوٹ کر رہی ہے. آپ نے منع کیا، مدین میں رہنے والے تھے، اصحاب مدین سے کہا کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن قوم نہ مانی. پروردگار نے ان پر بھی اجتماعی عذاب بھیجا، وہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا ہوئی، تو آپ نے ان کو منع کیا کہ اس برائی کی طرف نہ جاؤ، اللہ نے جو حلال راستے رکھے اس کی طرف جاؤ. وہ فرشتوں کی طرف بھی برے ارادے سے گئے. پروردگار نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا جو شہر صدوم اور اس کے قریب 5 شہر کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لائے، اللہ فرماتا ہے اس کو زمین پر دے مارو، اور پتھروں کے ساتھ ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، آپ نے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہفتے کو مچھلیاں پکڑی، اللہ کے حکم کی عدولی کی. پروردگار فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، سارے ددکارے ہوئے بندر بن جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا قوم نے کہ آپ کھانے کا دسترخوان اتاریے اور ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوگا. آپ نے فرمایا دسترخوان تو آ جائے گا، اگر اللہ کی اس نشانی کے بعد بھی تم نے انکار کیا پھر تمہیں ایسا عذاب اللہ دے گا جو کائنات میں کسی کو نہ دیا ہوگا. جب انہوں نے انکار کیا اللہ نے ان کو خنزیر کی شکل میں بنا دیا. سابقہ اقوام پر یہ جو اسباب تھے عذاب کے، پروردگار نے قرآن مجید میں ڈیٹیل کے ساتھ سورہ قصص میں، سورہ طٰہٰ میں اور دیگر سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. لیکن اگر ہم انالیسس کریں، وہ عذاب جو ان میں انفرادی طور پر پائے، جو گناہ ان میں پائے جاتے تھے تو وہ اجتماعی عذاب میں مبتلا ہوئے. آج وہ سارے گناہ جدا جدا ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قوم میں بدکاری پھیلے گی وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے کہ پھر اس کا علاج ان کے پاس نہیں ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق پتہ چلا کہ میں نے ایک جگہ علامہ قاری کو پڑھا مرکات شریف میں، آپ نے بڑی پیاری بات صحیح بخاری کی حدیث کے تحت لکھی. امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا کہ فرمایا دنیا میں کوئی ایسی بیماری ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو. اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا، لیکن اگر پروردگار کسی قوم کو کسی بیماری سے صحت یابی نہیں دینا چاہتا، اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے اے فرشتے تو اس بیماری کے علاج اور اس بیمار کے درمیان آڑ بن کے کھڑا ہو جا، جب تک میں حکم نہ دوں تم اس بیماری کو ان لوگوں سے دور نہ کرنا. تو پتہ یہ چلا اس کائنات کا حقیقی جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہ اللہ ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کی چابیاں میرے پاس ہیں. جب خالق کائنات حقیقی مالک ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. اور اس قوم پر عذاب کیوں نہیں آ سکتا؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا اس قوم پر اللہ کبھی اجتماعی عذاب نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ پیارے محبوب آپ ان میں جلوہ فرما ہیں. یہ ہمارے آقا کی رحمت ہے، یہ رحمت عامہ ہے جس سے کفار بھی مستفید ہو رہے ہیں، جس سے اہل ایمان بھی مستفید ہو رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رحمت کی وجہ سے اجتماعی عذاب تو نہیں آئے، لیکن پروردگار کبھی اس قوم کو جھنجھوڑتا ضرور ہے. اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو 8 مہینے سے جو کشمیریوں کا حال ہے، کس طرح ان کو جبر و استبداد اور ظلم کے پنجے گاڑ کر ان کو گھروں میں مقید کر دیا. یعنی یہ حالت تھی کہ بعض لوگوں کی لاشیں پیاروں کی گھروں میں پڑی تھی، دفنانے نہیں دیا جا رہا تھا، اور اس پر پوری دنیا خاموش تھی، سوائے کمنٹس کرنے کے ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں. لیکن جب ساری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ آج تم ان لوگوں کی وجہ کے لیے تم نہیں بول رہے اور وہ ظلم و ستم کا شکار ہو چکے ہیں. اور میں نے ایک حدیث پڑھی مشکات المصابیح میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی بندے نے کہا اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا اثر اس تک پہنچتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، حتی الحبار لا تموت فی وقرہا لظلم الظالم، ظالم کے ظلم کی وجہ سے پرندے بھی گھونسلوں میں دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں. یہ کیسے کہ اس کی ذات تک پہنچے؟ تو یہ جب ظلم بڑھا تو پھر آج اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی سپر طاقتیں جو یہ دعویٰ کرتی تھی ہم نے بڑی بڑی چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کیا، آج وہ لوگ جو چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کر رہے تھے آج ان دیکھی ایک چیز سے اتنا خوف میں مبتلا ہوئے، آج لاکھوں لاشیں اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ
کہ ہم کس طرح تمہیں دوچار کر سکتے ہیں. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. بے شک. اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ دو ہی صورتیں ہیں, اللہ کے پیاروں پر آزمائش ہے اور جو گناہگار ہیں ان کے لیے یہ ایک آفت اور مصیبت ہے. لہذا ہمیں چاہیے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, کیونکہ ہمیں یہی نظر آتا ہے تاریخ کے تناظر میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ یا تو قوموں کو ان کے گناہوں پہ پکڑتا ہے یا اللہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. آزمائش ہو تو بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, اس کی پکڑ ہے تو رب کی بارگاہ میں ہی رجوع کریں کہ پروردگار اپنی رحمت کے صدقے یہ آفت ہم سے ٹال دے, اور اللہ تعالیٰ پھر وہ رون کے بحال ہوں, پھر حرمین شریفین ہم جائیں, پھر مدینہ منورہ کی وہ بابرکت وہ ساتیں ہمیں نصیب ہوں, پھر دنیا بھر کے اندر سرکار کی محبتوں کا وہی چرچا اور وہی محافل پھر سجیں, پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وہ باتیں ہم قلب کی وسعتوں کے ساتھ کرتے دکھائی دیں. لیکن اس میں ہم سب کو اپنا اپنا بھی تجزیہ کرنا ہے کہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ آج اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی. اس لیے دعا بھی کریں, مغفرت طلب کریں, توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کریں کہ پروردگار اپنی رحمت کا خصوصی فیض ہمیں عطا فرما دے. آمین آمین. اللہ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرمائے آمین. اور حضور کی غلامی میں جینا مرنا. ناظرین, پروگرام الحمدللہ ہمارا جاری ہے اور سکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو حضرت یہ جو اجتماعی عذاب یہ پہلے بھی ہوئی ڈسکس, اجتماعی عذاب اور انفرادی عذاب ان کی کیا صورتیں؟ دیکھیں جی, اجتماعی طور پر تو اللہ پوری قوموں کو تباہ کر دیتا ہے جی, اور وہ پھر صفا ہستی سے مٹ جاتی ہیں. جی جیسے وہ بندر تھے, وہ پھر 3 دن بعد ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے رہے اور مر گئے, جی, پھر وہ روئے زمین پہ نہ رہے. جی, میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے, جی, اور احادیث مبارکہ مشکات المصابیح میں باقاعدہ موجود ہیں, اور اس کو مختلف ابواب المریض کے اندر کتاب المریض جب لکھی محدثین نے تو حدیثیں نقل کی جی, کہ مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر بے دیتا شک, ہے. سبحان اللہ, مومن کا تو مقام ہی بڑا بے ہے. شک, بے شک. میں یقین کیجئے بڑی بڑی بزرگوں سے ماشاءاللہ شرف ملا مجھے. علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب علیہ رحمہ, تو 18 سال بخاری شریف پڑھائی. مجھے آخری وقت میں ان سے احادیث پڑھنے کا موقع ملا, انہوں نے اجازت بھی سند بھی عطا کی, تو زبان میں لکنت تھی. جی, اور میں نے ان کی وہ کیفیت کو دیکھا, وہ اسی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے. اور وصال سے چند دن پہلے میں گیا تو بیماری سخت تھی اور آکسیجن لگی ہوئی تھی. جی, تو ظہر کا وقت ہوا, میں دبانے لگا, میں نے کہا حضرت میں نماز پڑھ لوں. جی, تو انہوں نے کہا نہیں میں نے بھی نماز پڑھنی ہے اس حالت میں, آکسیجن لگی ہے. تو انہوں نے تیمم کیا پتھر سے, مجھے کہا جی آپ جماعت کے رہیں, اور انہوں نے وہ نماز پڑھی. اس کے 2 سے 3 دن بعد ان کا وصال ہوا. علامہ شرف کا حصہ. اچھا, میں نے اس حالت میں بھی کبھی کیسے نگینے شکوہ نہیں کبھی کیا انہوں نے رب سے, اللہ کی رضا پہ راضی, یہ اللہ والوں کی شان. پھر مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان, ان کے جو پہلے خلیفہ تھے علامہ عبدالرشید جنگوی صاحب علیہ رحمہ, ان سے میری الحمدللہ ملاقات ہوئی. 5 سال میں نے ان کی خدمت کی, ان سے بھی کچھ پڑھنے کا موقع ملا, اور بلکہ اپنے ہاتھ سے میں نے ان کو قبر شریف میں بھی اتارا. اچھا, وہ بھی تکلیف میں مبتلا, اور اس حالت میں یعنی 95 سال ان کی عمر تھی. الحمدللہ حافظہ بھی اللہ نے دیا, بیمار بھی تھے, لیکن حرف شکایت زبان پہ نہیں, ہمیشہ صبر کی تلقین, اور ہمیشہ یہی کہنا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ہمارے لیے یہ سارے معاملات, زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے. یہ ان بزرگوں کا. تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, خوف و ہراس میں نہیں آنا. علامہ الہی بخش قادری زئی علیہ رحمہ, سنسنی جو یہ چینل پہ یہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے, لوگ پریشان, وہ لوگ تو اس قدر پریشان ہے کہ جیسے پتہ نہیں ابھی کیا ہو جائے گا. میں یہاں عرض کرنے لگا تھا, علامہ الہی بخش قادری علیہ رحمہ جب ان کے وصال سے پہلے 10 محرم کو میں نے بلایا, کافی نحیف تھے, کمزوری کی حالت میں, سہارے سے آئے, تو خطاب کیا. میں نے حضرت عرض کی حضرت والد صاحب کے کمرے میں آپ تشریف لائیں, تھوڑا سا لنگر ہو جائے. اچھا, اس پیرانہ سالی کے باوجود سہارے کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے اور کہا امام علی مقام کا لنگر ہے, ہم کیوں نہیں کھائیں گے. لنگر انہوں نے تناول فرمایا, پانی نوش کیا, اور دعائیں کی, ڈھیر دعائیں کی, اور ہم نے بھی ان سے دعائیں. اچھا, ان کی زبان پر بھی وہی باتیں, اور حضرت امام علی مقام کا ذکر کرتے ہوئے وہی صبر,
کہ وہی لیکچر وہی باتیں کہ زندگی میں انسان کو ہمیشہ صبر اپنانا چاہیے. وبشر الصابرین وبشر الصابرین, اور بار بار وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, یہی آیات ان کی زبانوں پر کہ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے, ہم تمہیں آزمائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بزرگان دین کے میں نے نام لیے الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ صبر کی تلقین کی. تو ناظرین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چینل پر اگرچہ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں, مومن ہمیشہ اللہ کی تقدیر پر یقین رکھتا ہے بے شک اور تدبیر کو اپناتا ہے. بے شک بے یہ میں نے جملہ کہا شاید آپ نہیں غور کر سکے, پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. مومن ہمیشہ اللہ کی تقدیر پر یقین رکھتا ہے اور تدبیر کو اپناتا ہے, بے شک کیونکہ تدبیر سے بھی ہم راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے, وہ تدبیر ہے اور تدابیر کا ہمیں حکم دیا گیا, لیکن یقین تقدیر پر ہے. ہوگا وہی جو اللہ کے حکم سے. کرونا وائرس آپ کے قریب آ بھی جائے, جب تک رب کا حکم نہیں ہے آپ کو کچھ کر ہی نہیں سکتا, کچھ ہی نہیں ہو سکتا. یہ یقین رکھنا چاہیے. لیکن تدابیر کو ہم اس لیے اپنائیں گے کہ یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا پیارے آقا وہ سواری میں پہلے باندھ کے آؤں یا اللہ پہ توکل کروں, تو سرکار نے فرمایا پہلے گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. اس کا مطلب پہلے اسباب اپناؤ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا. اس حوالے سے کیا تراکیب ہمیں اپنانی چاہیے جو ہمیں اللہ کا قرب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا قرب نصیب فرما دے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب شعبان کے آخری دن ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جمع کر کے باقاعدہ گفتگو فرماتے, اور اس کا میں خلاصہ اگر سمرائز کر کے پیش کروں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے, صحابہ وہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس کی آمد سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا, آسمان کے دروازے کھل جائیں گے, شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا, جس کی عبادت کا یہ اجر ہوگا نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرائض کے برابر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے خیرات کرتے. تو میں چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے, بہت سے سفید پوش ایسے بھی ہیں جن تک ابھی تک ہم کچھ پہنچا نہیں سکیں. تو اگر آپ سب سے پہلے تو کام کریں رمضان آنے سے پہلے ان غرباء کی طرف, ان سفید پوش کی طرف, وہ لوگ جو باقاعدہ طور پہ خود لینے آ رہے ہیں یا معاملہ ان کا بنا ہوا ہے وہ تو ایک الگ طرف ہے. بعض ہمارے ارد گرد ایسے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں, ہمیں چاہیے ہم ان کو راشن پہنچائیں, جو ضروریات ہیں ہم پہنچائیں. دیکھیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کریں, اور جب بندوں سے کوئی حقوق العباد کی تکمیل میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے, کیونکہ الخلق عیال اللہ حدیث ہے, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان تک راشن پہنچائیں, ان کی ضروریات کو پورا کریں, اور ایسے ماحول میں مل جل کر آپس میں کچھ چیزیں طے کریں. اس کے بعد قرآن کی تلاوت کا آغاز کر دیں, ابھی سے درود پاک پڑھیں. ناظرین ایک درود پاک میں آپ کو بتاتا جاؤں, یہ درود پاک کی اجازت مجھے مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے پہلے خلیفہ علامہ عبدالرشید جنگوی صاحب نے خود لکھ کر عطا فرمائی تھی. یہ درود اعظم ہے. آپ فرمایا کرتے تھے جو یہ درود پاک پڑھے گا اس کی برکت سے, یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی جو سوچ ہے اس سے بھی زیادہ اللہ برکت عطا فرمائے گا. یعنی کسی ایک ڈومین میں تو بات ہی نہیں کی. درود اعظم, اور وہ یہ ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود اعظم ہے. یہ کثرت سے پڑھیں, جہاں تک ہو سکے گھر میں بیٹھتے اٹھتے یہ درود پاک کی کثرت کریں. اور وہ حدیث جو حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سرکار نے ان کو ایک دعا بتائی اور فرمایا یہ دعا پڑھ لو, بیماری قریب بھی نہیں آ سکتی. اور وہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ کثرت سے پڑھیں اپنے گھروں میں. ناظرین اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن ہے, بہت قریب سے آپ اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گھر میں ایک ماحول ہے, تو درود پاک کی محفل سجائیں. دین کی بات, آج مجھے ایک شخص نے کال کی کہ میں اپنے بچیوں کی تربیت کے لیے آپ سے کچھ کتابیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو سب سے پہلے ریاض الصالحین حدیث کی بہترین کتاب, اپنے بچوں کو بٹھائیں اور کہیں آج ہم بیٹھ کے آمینہ کے لال سے باتیں کریں. سبحان اللہ. آؤ آج ہم اپنے پیارے آقا سے باتیں کریں. ایک بیٹے کو کتاب ریاض الصالحین پکڑائیں, اس میں ساری حدیثیں ہیں اور چیپٹر وائز ہیں, یعنی ایک ایک اعتقاد پر
اور گھر کے معاملات، حقوق و لباس، سب پر نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایزی مل جائے گی، کیونکہ آج کل شاپ شاید نہ کھلی ہوں، اگر نہ شاپ سے ملے تو وہاں سے آپ جو ہے لے لیں۔ تو بہرحال ریاض الصالحین اس کی تلاوت کریں گھروں میں۔ خواتین کے لیے سنی بہشتی زیور کوشش کریں بیٹھ کے خواتین پڑھیں، یہ مسائل بھی ہیں اور بہت سے اس کے اندر باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ حقوق و فرائض کے نام سے ایک کتاب ہے، اگر وہ ایزیلی مل جائے، ضیاء القرآن پبلشر نے چھاپی ہے، نیٹ سے بھی مل جاتی ہے، تو اس طرح کی کتابیں اپنے گھروں میں ماحول بنائیں۔ اگر اکیلے پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو مل کے بیٹھیں جی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پڑھیں اور پھر ان سے اخلاقیات سے متعلق باتیں، پھر اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ درود و سلام اور یہ عادتیں بنا لیں۔ تو پھر دیکھیں، میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے آخری ایام میں 3.25 کروڑ درود شریف سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ان کی عادت بن گئی، یعنی کہ اٹھتے بیٹھ درود پاک۔ تو ہم نے بڑا قریب سے یہ دیکھا، والد گرامی علیہ رحمہ کا جب وصال ہوا تو انگلی ایسی رہی ان کی، ایسے نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ تسبیح ہمیشہ ہوتی تھی اور ہمیشہ وہ درود پاک پڑھتے رہتے۔ تو یہ درود پاک کی کثرت کریں۔ شعبان المعظم کے اختتامی دن ہے ناظرین، جہاں تک ہو سکے اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسائیں۔ میں پھر عرض کروں گا، یقیناً یہ معاملات تو ہم ویسے بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ چیزوں کو ہم ذرا تھوڑا سا ہٹ کے کریں، دل کی عطا گہرائیوں سے اور خشوع قلبی کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو بہائیں، تہجد پڑھنے کی عادت بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، تنہائی میں بیٹھیں اور غور و فکر کریں اور معافی مانگیں اللہ سے۔ یقین کیجئے اگر ہم یہ سلسلے شروع کریں، یہ توبہ اور استغفار اتنا اچھا عمل ہے، بندے کا سب سے پیارا عمل اللہ کو لگتا ہی توبہ اور استغفار ہے۔ بے شک۔ اور حدیث ہے بخاری شریف میں موجود ہے اور اربعین نووی میں بھی، توبہ بھی حضور اگر حضور کی چوکھٹ پہ ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، وہ تو بات ہی ادھر سے بنے گی۔ ہاں وہ تو فرمایا نا کہ اگر انسان گناہ کر بیٹھے تو پھر سرکار کی بارگاہ میں آ جائے اور سرکار سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو وہ تو کیا ہی بات ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وہ بڑا خوبصورت فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، قرآن کی آیت ہے جی، جس کے پاس زیادہ سفر نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتا، تو آپ نے کیا ہی خوبصورت استغاثہ دیکھیں، ہمارا یقین ہے کسی بھی کائنات کے گوشے میں بیٹھے ہوں سرکار سنتے ہیں، بے شک، اور آقا علیہ السلام استغاثہ کو یقیناً سنتے بھی ہیں اور مرادوں کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ تو آپ ضرور وہی دل میں تڑپ رکھ کے کہ ہم سے اگرچہ آنے کے اب اسباب نہیں ہیں، تو پھر وہی تڑپ جو حضرت جامی کے دل میں تھی اور لکھ کر وہ تڑپتے ہوئے جب پیش کرتے ہیں تو سرکار نے پھر مدینہ کے حاکم سے کہا کہ ان کو آنے نہ دیا جائے۔ وہ تڑپ وہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ، حالانکہ سرکار کے قریب نہیں ہے، لیکن تصور شیخ کا وہ مقام اللہ نے ان کو دیا کہ جو قافلہ مدینہ شریف سے آ رہا تھا اس نے سرکار کی وہ خوبیاں بیان نہ کی، وہ اوصاف اور وہ نقشہ جو حضرت ویسے کرنی نے بیان فرما دیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی محبت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور توبہ کے لیے سب سے پہلے گناہ کو چھوڑا جاتا ہے۔ آج کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ چمٹ جائے وہ وقت تو گزرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی برائیوں کو اور بھی وہ جنم لے لیتی ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا بھی یوز کرنا چاہیں تو اچھے اچھے بیانات سنیں، علماء کے اچھی تقاریر سنیں، اچھی باتوں کو دیکھیں۔ جیسے میں نے کتابوں کا ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ کتابیں آن لائن پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ پڑھیں، لیکن وہ پروگرام، وہ چیزیں، وہ باتیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر بھی جو ایمان کی لذتیں ہیں اس سے بھی انسان دور ہوتا جائے، اس سے بھی بچنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اسلام کے پیرائے میں ان سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف بڑھیں گے، اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، استغفار کریں، گھر میں بیٹھ کے روزانہ آپ درود پاک کی محفل سے جائیں، آخر میں اللہ کا ذکر بھی کریں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ اور آپ سے میں نے جو گزارش کی کہ پہلی قوموں کے اسباب، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے، ناظرین میں یہاں یہ بات بھی عرض کروں، جو قومیں گناہوں میں مبتلا ہوئی ان پہ عذاب آئے، لیکن 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کیا ہے۔ جس وقت وہ قوم برائیوں میں مبتلا ہوئی تو جناب حضرت یونس علیہ السلام، آپ نے ان کے بارے میں دعائے جلال کی، بددعا کی اور وہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں سے چلے گئے تو سارے عذاب نمودار ہوئے۔ جیسے ہی عذاب کو دیکھا تو وہ لوگ سجدے میں گر گئے، معافیاں مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ جب سب نے توبہ کی تو پروردگار نے
اللہ رب العزت نے اس توبہ کی وجہ سے اس قوم سے عذاب کو ہٹا لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم انالیسز کریں تو پوری دنیا میں جس طرح کرونا پھیلا ہے پاکستان میں نہیں پھیلا۔ جی ایسے ہی، اور میں سچی بات کہوں، اگر دل سے کہیں، جی میرے خیال سے یہ جو ہم نے اذانیں پڑھی ہیں اللہ نے اس کی برکت سے ہم سے کرونا ہی دور کر دیا۔ جی یہ بھی ہے جی، یہ اور اللہ کا پھر ذکر، ہم تو کہتے ہیں داتا حضور کا فیضان ہے جی، وہ بزرگوں کا فیضان بھی، اذانیں ہیں، اذانیں، حضور کے غلام ہیں، غلام درود ہیں۔ و سلام کی محافل بے سج شک بے رہی شک، ہے۔ تو یہ اذانوں کی برکتیں بھی بے نہیں۔ شک، بے شک۔ ہمارے ہاں کرونا اس طرح نہیں پھیلا۔ دیکھیں مریض آئے ہیں، جس طرح دوسری دنیا کے اندر مریضوں کا اتنا تعداد میں جو مریض آئے، لیکن اتنی ان کے ہاں جلدی سے پھر موتیں بھی واقع ہوئیں، جی۔ لیکن پاکستان میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ یہ اس طرح نہیں پھیل سکا۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک تو بزرگان دین کا فیض ہے، اور پھر ہم نے اللہ کو یاد کیا، اجتماعی اذانیں بھی دیں، رب کی بارگاہ میں رجوع بھی کیا۔ تو بہرحال خوف و ہراس کی طرف نہیں جانا، امید رکھنی ہے اللہ سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، بے شک۔ اور حدیث میں ہے کہ انسان زمین سے لے کے چھت تک بھی گناہ بھر کے میرے پاس لے آئے، میری رحمت سے سوال کرے، میں اس کے سارے معاف کر دوں گا۔ زمین سے لے کے آسمان تک بھی اگر گناہ بھرے ہوں تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، اللہ اکبر۔ اس کی رحمت ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ سبحان۔ یہ سرکار کی محبت کا وہ خوبصورت جام جو ہمیں اولیاء کرام کے توسل سے ملا، اس کو پیتے جائیں، محبتوں کا اظہار کرتے جائیں، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ یہ ساری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، انشاءاللہ پھر وہ رونقیں بحال ہوں گی، مسجدیں پھر آباد ہوں گی، اور انشاءاللہ مدینہ منورہ کی بہاریں ہم پھر انشاءاللہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی ناظرین، ہم پروگرام ہمارا اختتام کی جانب گامزن ہے، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ناظرین نے بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا اور ہمارے پروگرام کو دیکھا، اور قبلہ محمد علی کریمی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد علی کریمی صاحب، حافظ قاری محمد کامران قادری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ گزارش کروں گا قبلہ محمد علی کریمی صاحب سے، آپ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار، جتنے لوگ آج ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہوئے، گھروں میں بیٹھ کر محفل میں شریک ہونے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ حضرات، جتنے بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، یا اللہ سب کی دلی مناجات کو قبول فرما۔ یا اللہ اس وبائی مرض میں دنیا بھر کے جتنے لوگ مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان اہل ایمان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ شعبان المعظم کی یہ آخری بابرکت دن ان کے صدقے اور آنے والے بابرکت مہینے رمضان کے صدقے ان کو صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تو غفار و ستار ہے، اپنی مغفرت کا خصوصی پروانہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ پروردگار، آج تو حرمین شریفین کی بھی وہ رونقیں نہ رہیں، ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے توسل سے معاف فرما۔ جن پاکیزہ ہستیوں کا آج ہم نے یہاں ذکر کیا، نام لیا، یا اللہ ان کے صدقے ہم سب سے اس وبائی مرض کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی محبت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں، بالخصوص کشمیری مسلمانوں کو رہی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو رہی عطا فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم کے چنگل سے نجات عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔